سر، جس طرح باصلاحیت ہونا ہماری جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے، وہیں ایک اور ضرورت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے، وہ ہے کردار سازی۔ سر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کیا حل موجود ہے؟ معاشرے کے کامیاب ہونے کے لیے وہاں پر باصلاحیت افراد ہونے کے ساتھ ساتھ با کردار افراد ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخصیت مثالی ہے تو اس کا مطلب اس کی فکر مثالی ہے، اس کے احساسات مثالی ہیں اور اس کے رویے اور اعمال بھی مثالی ہیں۔ بڑی سیریز آف پرابلمز ہیں جن سے ہم سب پریشان ہیں آج آپ، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ٹھیک کہاں سے کریں گے۔ کہ پہلے کے دور میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو ذہین ہونا چاہیے، آپ جتنا ذہین ہے اتنا آپ کامیابی کے آپ کے چانسز ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جذباتی ذہانت بھی ہونی چاہیے۔ کیا آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ کیا آپ غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جو تمام رشتوں کو کھا جاتا ہے؟ کیا آپ حسد کا شکار تو نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر ریزیلینس موجود ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کسی ناکامی کا شکار ہو جائیں تو کیا آپ بس اٹھیں گے نہیں اس کے بعد؟ یا آپ کے اندر یہ توانائی موجود ہے اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے؟ تیرا انسپائرڈ لیڈرشپ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، اسے سامنے ایک معیار کے طور پہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ پورا پروگرام ڈیزائن کیا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر سیریز آن ری امیجننگ ایجوکیشن۔ میرا نام مزمل بیانی ہے اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈائریکٹیک پروگرام کے مزید فیچرز کو ایکسپلور کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شرجیل احمد خان، ایک معروف ایجوکیشنسٹ۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر۔ بہت شکریہ مجھے صاحب۔ سر، جس طرح باصلاحیت ہونا ہماری جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے، وہیں ایک اور ضرورت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے، وہ ہے کردار سازی۔ سر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کیا حل موجود ہے؟ مزمل صاحب، یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلی قسطوں میں بات کی نا کہ جہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے گیپس ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ ہم اسکولس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اسکول ایجوکیشن کے اندر بہت سارے گیپس ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ 21 سینچری اسکلس کا نہ ہونا اور گلوبل ڈیولپمنٹس کے ساتھ رسپونڈ نہ کرنا تعلیمی اداروں کا، اور جو ابھی لینڈسکیپ بڑھ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپ کے سامنے، تو اس کی انٹیگریشن یا اس کی ایجوکیشن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایک جانب تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اسکلز بیس ہمارے ادارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی میں یہ پرابلم ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پر کام کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کام کیا الحمدللہ، ہمارا ڈیپ پبلیکیشنز کا جو ڈائریکٹ ٹیک پروگرام ہے اس کے جو پچھلے فیچرز تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اے آئی ایکسپلوررز ایک پورا کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹیک بڈی ایک کمپوننٹ ہے، کڈ بز ایک کمپوننٹ ہے، اور اسٹیم ونڈرز ایک کمپوننٹ ہے۔ تو اب یہ سب جو ضرورت تھی نا وہ ہم نے پوری کر دی، لیکن اب ایک اور ضرورت ہے اور وہ ہے صلاحیت کے ساتھ کردار۔ دیکھیں، آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے پر نا نگاہ ڈالیں، اگر اس معاشرے کے اندر باصلاحیت افراد پیدا ہو بھی جائیں اور ان کی کردار سازی نہ ہو تو یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں کرپشن ہوگی، بدعنوانی ہوگی، دھوکہ دہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، اور کئی ان گنت اخلاقی جو رذائل ہیں یا اخلاقی جو برائیاں ہیں وہ معاشرے میں پائی جائیں گی۔ تو ایک معاشرے کے کامیاب ہونے کے لیے وہاں پر باصلاحیت افراد ہونے کے ساتھ ساتھ با کردار افراد ہونا بھی ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں نا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، کہ اگر یہ اگنور ہو تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ جب آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی یا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کی سوچ چینج کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے نا وہ ہے آپ کی سوچ، آپ دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں، آپ کا لینس، آپ کا پیراڈائم، آپ کا مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے افکار، یہ پہلا کمپوننٹ ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر کام کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو بنانا ہوتا ہے درست بنیادوں پر۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے احساسات، یعنی آپ کی فیلنگس، ٹھیک ہے۔ تو تھاٹس ہو گئی، فیلنگس ہو گئی، فیلنگس کے بعد آتا ہے آپ کا عمل، یور ایکشنس، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے افکار اور آپ کے احساسات اور آپ کے اعمال، یعنی آپ کے رویے، تو جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو سب کو دنیا کو نظر آ رہا ہے، جو آبزرویبل بیہیویئر ہے، وہ تمام معاملات اس میں آ گئے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا شخصیت، تو یہ شخصیت ان سب چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخصیت مثالی ہے تو اس کا مطلب اس کی فکر مثالی ہے، اس کے احساسات مثالی ہیں، اور اس کے رویے اور اعمال بھی مثالی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا کام ہے کرنے کا، تو اگر یہ کام نہ ہو، پہلی بات تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ کام نہ ہو تو کیا نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ چند کے میں نے آپ کو نام لیے کہ معاشرے کے اندر آپ کو کرپشن نظر آئے گی، بدعنوانی نظر آئے گی، دھوکہ نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ شخصیت کے اندر مسائل ہوتے ہیں، جیسے
ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں اینزائٹی بہت بڑھ رہی ہے, اسٹریس بہت بڑھ رہا ہے, مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے, یعنی کہ مینٹل ڈس آرڈرز میں لوگ مبتلا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ ہونا, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا, اسی طرح لیڈرشپ اسکلس وہ آپ کو نظر نہیں آتی شخصیات کے اندر, وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہمارے معاشرے کے اندر. اسی طرح خود کو اپنی اذیت سے بچانا اور دوسروں کو بھی اپنی اذیت سے بچانا, یہ دونوں چیزیں آپ کو مسنگ نظر آئیں گی. تو ایک بڑی سیریز آف پرابلمز ہیں جن سے ہم سب پریشان ہیں آج آپ, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ٹھیک کہاں سے کریں گے. یہ ٹھیک ہوگا اسکول کے لیول پہ. وہ بچے جب ان کی بنیادوں کے اندر ان کی فکر ٹھیک کر دی جائے گی, ان کے احساسات ٹھیک کر دیے جائیں گے, ان کے رویے اور اعمال ٹھیک کر دیے جائیں گے, تو وہ پھر ایک ایسی پرسنالٹی بنیں گے جو کہ اس معاشرے کو ریکوائر ہے ان ٹرمز آف دنیا اینڈ آخرت, دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اچھا, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈائریکٹ ٹیک پروگرام کے اندر ایک بڑا زبردست کمپوننٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ ٹیک پروگرام کا 5واں کمپوننٹ ہے, اور اس کا نام ہے رائز اینڈ لیڈ پروگرام. تو یہ رائز اینڈ لیڈ پروگرام جو ہم نے ڈیولپ کیا سر, اس میں تمام جو مسائل کے سامنے رکھے, اور پھر صرف یہ نہیں کہ چند آپ نے باتیں سکھا دی بچے کو, چند پریکٹس نہیں, اس کی باقاعدہ شخصیت سازی کے جتنے بھی ڈومینز اور ڈائمینشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا, ان کے تقاضوں کو, ان کی ضروریات کو ہم نے پورا کیا. مثال کے طور پر سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ جو رائز اینڈ لیڈ پروگرام ہے نا, اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سیرت النبی کی بنیاد پر, اور سیرہ انسپائرڈ لیڈرشپ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یہ اس کی خاص بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ کے اخلاق حسنہ, آپ کی سنتیں, آپ کی سیرت, اسے سامنے ایک معیار کے طور پہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ پورا پروگرام ڈیزائن کیا. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے ایڈریس کی ہیں, ایک اگر اس کی کوریج دیکھیں تو اس میں ہم لیڈرشپ اسکلز بچوں میں پیدا کرتے ہیں, یہ اس کا پورا کمپوننٹ ہے, یعنی کہ رائز اینڈ لیڈ پروگرام کا. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچہ اس پروگرام سے گزر کے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا. اب یہ میں ایک بات واضح کر دوں آپ کو کہ پہلے کے دور میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو ذہین ہونا چاہیے, آپ جتنا ذہین ہے اتنا آپ کامیابی کے آپ کے چانسز ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جذباتی ذہانت بھی ہونی چاہیے. کیا آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ کیا آپ غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جو تمام رشتوں کو کھا جاتا ہے؟ کیا آپ حسد کا شکار تو نہیں ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے برداشت کا مادہ نہیں رکھتے؟ کیا آپ کے اندر ریزیلینس موجود ہے, یعنی کہ اگر آپ کسی ناکامی کا شکار ہو جائیں تو کیا آپ بس اٹھیں گے نہیں اس کے بعد؟ یا آپ کے اندر یہ توانائی موجود ہے اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ ہمارا پروگرام, اس کے جو آؤٹ کمز ہیں نا, اس کے جو نتائج نکل کر آئیں گے, اس کے اندر ایک بڑا نتیجہ ہے کہ ان کی انکریز ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی, ٹھیک ہے, اور ان کی انکریز ریزیلینس ہوگی. ان کا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ مشکل کے آگے کھڑے ہو کر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت, اور اگر مشکل آ جائے تو پریشان ہوئے بغیر صبر سے کام لینا اور استقامت کے ساتھ اپنا جو مشن تھا, اپنا جو کام تھا وہ جاری رکھنا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مزید جو اس کے نتائج ہیں اس کے اندر لائف اسکلس, یعنی لائف اسکلس جو ریکوائر ہیں وہ اس میں پوری ہوتی ہیں, جس میں اگر بات کریں کمیونیکیشن کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, کولیبوریشن کی, تو یہ جو تمام چیزیں نا جو آج کے دور میں آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں نا, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے افرادی قوت کی بڑی کمی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اسکل نہیں ہے, لیکن ان کی شخصیت کے اندر پرابلم ہے. جو ایک شخصیت کے کی کمپوننٹس ہوتے ہیں, بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں نا, وہ ان میں ڈیولپ نہیں ہو پائے. تو الحمدللہ یہ جو پروگرام ہم نے ڈیولپ کیا ہے یہ تمام مسائل کو ایڈریس کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بچے کے اندر سیرہ انسپائرڈ کیریکٹر کی جو ایتھکس ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے اندر یہ تمام یعنی کہ جذباتی ذہانت, شخصیت کے تمام کمپوننٹس, یہ تمام ضروریات جو ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پر سر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے. یہ سوال اگین پیدا ہوتا ہے کہ جناب اتنے سارے کام اسکول کا, اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں, اکیڈمیز دیکھیں, اتنے سارے کام ہیں, ٹائم کہاں ہے الگ سے کچھ لے کر آنے کا؟ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ڈائریکٹ ٹیک کا ایک میجر کمپوننٹ ہے, اور یہ بھی جس طرح پورا ڈائریکٹ ٹیک پروگرام ہے یہ ایک ویکینڈ پروگرام کے طور پہ بھی اپلیکیبل ہے, یعنی فلیکسیبلٹی موجود ہے. اور اس کے اندر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جس طرح سیٹرڈے پروگرام کیا ہے تو اس کی بھی تمام ایکٹیویٹیز سیٹرڈے کو ہو رہی ہوں گی, اور پروگرام ڈائریکٹ ٹیک کے پارٹ کے طور پر رن ہو رہا ہوگا. اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن موجود ہے. ہمارا ایک LMS اس کے لیے تیار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس ایپ, ٹیچرز ایپ, یعنی ٹیچرز ٹریننگ کا بھی سلسلہ ہم نے اس میں رکھا ہے. تو کسی بھی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ہم نے اس کے اندر پوری کر دی, تاکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ اپنے بچوں کو
باصلاحیت بھی بنائیں اور با کردار اور شخصیت سازی کے تمام ڈائنامکس پورے کروائیں تو وہ اس میں موجود ہے. کیونکہ کیریکٹر ایجوکیشن کی بات تو ویسے ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا نا، یہ بہت بڑا کمپریہنسو کام ہے. اس کے لیے ایک پورا ہولسٹک زاویہ آپ کو چاہیے شخصیت کی ایک ایک جز کو دیکھنے کا. تو الحمدللہ اس پروگرام میں ان تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر یہ حل ڈائریکٹ ٹیک نے پریزنٹ کیا ہے رائز اینڈ لیڈ پروگرام کے ساتھ. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، آج ہم نے ڈائریکٹ ٹیک کے ایک کمپوننٹ رائز اینڈ لیڈ کو ایکسپلور کیا. مزید جاننے کے لیے فالو کیجیے ہماری سیریز ری امیجننگ ایجوکیشن.